تعالى واقسطوا إن الله يحب المقسطين. معاشرے میں لوگوں کے آپس میں ہونے والے اختلافات، چاہے گھر کے اندر ہو یا کسی محلے میں ہو یا کسی ریاست میں ہو، لوگوں کے آپس میں اختلافات اور ان کے جھگڑے اور ان کی تکرار، یہ معاملات اس بستی دنیا میں، رہتی دنیا میں کثرت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ پھر ذمہ داران جو بڑے ہیں، جن کے ہاتھ میں ریاست چلانے کی باغ ڈور ہے، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں عہدہ یا اختیارات دیے ہوئے ہیں، چاہے وہ گھر کے نگران کے طور پر ہوں یا کسی تنظیم یا علاقے کے نگران کے طور پر ہوں، ان سب پر لازم ہے کہ ان معاملات میں عدل کریں اور انصاف کریں۔ لوگوں کے اندر ان کے معاملات میں عدل و انصاف کرنا، دین اسلام کے اندر اس معاملے کو انتہائی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ اور اگر عدل و انصاف نہ کیا جائے، لوگوں کو جو حقدار ہے اس کو حق نہ دیا جائے، جو حق پر نہیں ہے اسے دوسرے کی چیز دلائی جائے، تو اس سے معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ حقدار کو حق دلانے سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، معاشرہ پھر اعتدال کی راہ پر آ جاتا ہے۔ عدل و انصاف کرنے کی صفت کو اللہ رب العالمین نے خود اپنی صفت قرار دیا۔ یہ انبیاء کی صفت ہے اور اللہ کے نیک لوگوں کی صفت ہے۔ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ ان معاملات میں جب اللہ رب العالمین تمہیں کسی بھی زاویے میں، کسی بھی پیمانے پر تمہیں کچھ اختیار دے اور لوگ تمہارے پاس فیصلے لے کر آئیں، تو تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم انصاف کرو۔ کسی کی محبت تمہارے اوپر غالب نہ ہو، نہ ہی کسی کا ڈر، کسی کا رعب، دنیاوی پروٹوکول تمہارے اوپر غالب۔ فرمایا کہ انصاف کرو۔ پھر جب تم انصاف کرو گے، ان اللہ یحب المقسطین، پھر تمہارا شمار اللہ رب العالمین کے محبوب بندوں میں ہوگا۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انبیاء کے سردار، انبیاء کے امام، خاتم النبیین والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار صفات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کامل اور مکمل انسان تھے، کہ ایک انسان کے اندر جتنی بھی خوبصورت صفات عبادت کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، رب العالمین سے تعلق کے لحاظ سے، لوگوں کے ساتھ بھی تعلق کے لحاظ سے ایک انسان کے اندر جتنی خوبیاں ہونی چاہیے، پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت میں وہ تمام صفات بدرجہ عدم موجود تھی۔ ان بہترین اور خوبصورت صفات میں سے آج کے اس خطبے میں ایک صفت کا ہم تذکرہ کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، لوگوں کے اندر کس طرح برابری کی اور برابری کرنے کا حکم دیا۔
اور جو حقدار تھا اس کو حق دلایا، جو ظالم تھا اس سے دوسرے کا حق چھینا۔ بے شمار کی روایات واقعات صحیح حدیث میں ہمیں ملتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس پہلو کا مطالعہ کرنے کے بعد اس خطبے میں تھوڑا سا تذکرہ ہی ہم کر سکتے ہیں، یعنی اس تذکرے کے بعد جیسا کہ پوری امت کو حکم ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے میرے پیغمبر یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک بہترین نمونہ ہے، ایک ایک پہلو، پوری زندگی، خالی عبادات نہیں، پوری زندگی، عبادات کے علاوہ آپ کی گھریلو زندگی، آپ کے معاملات، آپ کا کاروبار کرنا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھنا، آپ کا جہاد، تمام جو پہلو ہیں، تمام پہلوؤں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک بہترین نمونہ ہے۔ اگر ذمہ داران، ریاست کے عہدیدار، حکمران، قاضی، جج، اگر یہ ذمہ داری آ گئی ہے فیصلہ کرنے کی، جج بن گئے ہیں، قاضی بن گئے، ان پر لازم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس پہلو کو بھی دیکھیں، غور کریں کہ جس طرح یہ ذمہ داری اہم ہے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا، اسی طرح اللہ رب العالمین کے ہاں اس کا محاسبہ بھی بڑا ہی سخت ہے۔ اگر کسی کی محبت غالب آ جائے یا کسی رشتہ داری کی طرفداری کرنے لگے خام خواہ میں، حالانکہ اس کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ میری قوم کا ہے، میری برادری کا ہے، میرے خاندان کا ہے، میرا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، اس وجہ سے اگر وہ ناانصافیاں کرنا شروع کر دے تو یہ اپنے دل میں بہت بڑا بوجھ اٹھا رہا ہے، قیامت کے دن جس کا محاسبہ انتہائی سخت ہونا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں جو واقعات سامنے آئے، رونما ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، مسلمانوں میں بھی، یہودی بھی آپ کے پاس فیصلے کے لیے پہنچے، وہاں بھی انصاف کے ساتھ کام کیا، فیصلہ کیا، اللہ رب العالمین کی وحی کی روشنی۔ یہ یہودی ایسی قوم ہے ان کے ذہن میں، ان کے دلوں میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، اب تک یہ لوگوں کو تو دھوکہ دیتے ہیں اپنی دنیاوی سیاست کے ذریعے، جو یہ مکر اور ان کی جو چالیں دنیا کو تو دھوکہ دیتے ہیں، لیکن یہ ظالم اللہ رب العالمین کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ اب تک ان کی یہی حالت ہے، یہ سدھرے نہیں۔ تاریخ میں اسلام سے پہلے بھی، اسلام کے شروع دور میں بھی اور بعد کے دوار میں بھی اللہ نے کبھی ظالموں کے ہاتھوں، کبھی اپنے انبیاء کے ہاتھوں، کبھی اہل ایمان کے ہاتھوں ان کو بڑی سزائیں دلوائی، لیکن اب تک یہ سدھر نہیں۔ اللہ رب العالمین سے بھی یہ سیاست کھیلتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، مکر بازیاں کرتے ہیں، اپنی طرف سے اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں، یہ محض کبھی کبھار اس لیے آ جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا، ساری نشانیاں تو تورات میں موجود ہیں کہ وہ میرا پیغمبر آیا تھا، اس پر تم ایمان کیوں نہیں لائے؟ تو اپنے آپ کو مطمئن کرنے لگے، کم از کم اللہ کو اتنا تو بول سکیں گے، اللہ تیرے نبی کے پاس ہم اپنے فیصلے لے کر جایا کرتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کا یہ انداز ہے دھوکہ دینے کی کوشش، اللہ تعالیٰ۔ لیکن وہ آدمی خود بیوقوف ہے جو اللہ رب العالمین
کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ لوگ اپنی چالیں چلتے ہیں، تب اللہ رب العالمین کے خلاف اپنی تدبیر چلتا ہے۔ اللہ اپنی تدبیر میں مکمل ہے، اس میں کوئی کمزوری نہیں، وہ سب سے بہترین تدبیر چلنے والا ہے۔ ایک دفعہ ان کے یہاں ایک مسئلہ ہوا، یہودی قبائل تھے مدینے کے قرب و جوار میں جو رہ رہے تھے، شروع میں معاہدہ تھا زنا کا، ایک ایسا ایک مرد اور عورت آپس میں زنا، دونوں شادی شدہ، اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسرے کی بیوی کے ساتھ زنا کی، دونوں راضی آپس میں، معاملات ثابت ہو چکے، گواہیاں ثابت ہو چکی، اعتراف بھی ہو چکا۔ اب آپس میں کہنے لگے کہ محمد بن عبداللہ کے پاس چلتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ کرواتے ہیں، ہماری حجت بھی قائم ہو، اللہ رب العالمین سے کہہ سکیں گے کہ تیرے رسول کے بعد ہم اپنے فیصلے لے کر جاتے تھے، ہم نے تو انہیں مانا تھا رسول، اللہ تو جانتا ہے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا یا نہیں مانا، لیکن دھوکہ دے کے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا قرآن میں کہ جب یہ یہودی بھی آپ کے پاس فیصلے کے لیے آئے تو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا، ان کی شریعت کے مطابق نہیں جو منسوخ ہو چکی ہے۔ انہوں نے چال چلی کہ ہم بتائیں گے کہ ہماری شریعت کیا ہے۔ ہماری شریعت یہ ہے کہ ان کا خالی منہ کالا کیا جائے گا، منہ کالا کیا جائے گا، ان کو کوڑے مارے جائیں گے اور انہیں ذلیل کرنے کے لیے گدھے پر بٹھا کر پورے شہر میں انہیں گھمایا جائے گا تاکہ لوگ ان کو دیکھیں۔ یہ ان پر ذلت و رسوائی، یعنی زنا کی سزا سے انکار کر۔ تورات میں انہوں نے تعریف کی، اللہ کا اتنا بھی ڈر نہیں تھا، تعریف کرتے رہے، لیکن یہ آیات، یہ حکم جو اسلام میں موجود ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین اور شریعت میں بھی یہی حکم موجود تھا کہ شادی شدہ مرد اور عورت، مرد بھی شادی شدہ ہے، وہ کسی خاتون سے زنا کرتا ہے، وہ بھی شادی شدہ ہے، اگر زنا ثابت ہو جائے تو ان کی سزا رجم ہے، پتھر مار مار کر ان کو موت کے گھاٹ اتار دینا، یہ سزا ہے۔ یہودیت میں بھی یہی تھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں، اور ابھی اللہ رب العالمین نے ان کی مت ماری۔ نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو علم تھا، وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہی حکم۔ اور پھر کچھ یہودی جو کہ اسلام قبول کر کے آئے تھے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ابھی تورات میں آیات موجود ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں بات آئی، آپ نے حکم دیا کہ تورات لے کر تاکہ ان پر حجت پوری ہو، حکم وہی ہے جو اسلام میں ہے۔ تورات لائی گئی، جب یہودی عالم کو پڑھنے لگا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودیوں کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا تھا، جو یہودیت چھوڑ کر مسلمانوں میں آئے، صحابہ کرام میں جن کا شمار، جن کے خود بڑے فضائل ہیں صحابہ کرام کے درمیان۔ اب وہ تورات کو پڑھنے لگا، جن آیات میں رجم کے الفاظ تھے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اوپر پڑھ رہا ہے پھر ڈائریکٹ نیچے پڑھ رہا ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے، فوراً کہا اخر یدک، اپنے ہاتھ کو یہاں سے ہٹاؤ اور یہ والی آیات پڑھو، تورات کی یہ والی آیات پڑھو۔ پھر اس نے ہاتھ اٹھایا، وہاں واضح طور پہ لکھا ہوا تھا شادی شدہ مرد زنا کرتا ہے کسی خاتون کے ساتھ، دونوں شادی شدہ ہے، اعتراف ہے، گواہیاں مکمل ہے یا اعتراف ہے، دونوں کو رجم کر دے۔ پھر کہنے لگے ہاں رجم تو ہے، اب پھنس گئے، اب معاملہ خود ان کے اپنے گلے میں پڑ گیا۔ جن کو بچانے کے لیے آئے تھے، اللہ کے سامنے حجت پیش کرنے کے لیے آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں کا رجم کرو۔ اگر اسلام کو نہیں مانتے، موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو تو مانتے ہو، رجم کرو، پتہ تو چلے تم تورات پر بھی عمل کرتے ہوگے۔
اب ان کے ہاتھ کٹ چکے تھے، مجبور ہو کر انہوں نے اس پہ عمل، اس شرعی حد پہ عمل کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ان دونوں زانی مرد اور زانی عورت کو رجم کیا گیا، پتھر مار مار کر ان کو مار دیے، جو کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور دین اسلام میں بھی یہی حکم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو آدمی آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اقضی بیننا بکتاب اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کا واقعہ، یہ واقعہ بھی گزشتہ جو آپ نے یہودیوں والا سنا وہ بھی صحیح بخاری میں موجود ہے۔ صحیح بخاری کا ایک اور واقعہ، نبی علیہ السلام کا فیصلہ، ہمارے درمیان آپ اللہ کی کتاب کی روشنی میں فیصلہ کریں۔ ایک آدمی بات کرنے لگا، اس نے بتایا کہ اس کا جو بیٹا تھا وہ میرے گھر میں مزدور تھا اور پھر میری گھر والی کے ساتھ اس نے زنا کی۔ اب لوگوں نے بتایا گیا، جو اس لڑکے کا والد تھا، پھر اس نے بات شروع کی کہ میرے بیٹے نے جب زنا کیا اس کی گھر والی کے ساتھ، بدکاری کی، لوگوں نے مجھے کہا کہ اب اس کی چٹی یہ ہے کہ 100 بکریاں تم نے دینی ہیں سیٹھ کو جس کے گھر میں اس نے بدکاری کی، اور ایک غلام یا لونڈی بھی تم نے اس کو دینی۔ میں نے اس کو وہ چیزیں دے 100 بکریاں بھی دی اور ایک لونڈی بھی اس کے حوالے کر دی، اس کی بھی قیمت ہوئی۔ وہ کہنے لگا بعد میں کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شریعت اتری ہے، جس دین میں ہم داخل ہیں، اس میں یہ طریقہ نہیں، وہاں فیصلہ کچھ اور ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ میرے بیٹے پر خالی 100 کوڑے ہیں، اس لیے کہ وہ شادی شدہ نہیں، 100 کوڑے لگے۔ اب میں آیا ہوں آپ کے پاس، اس کو بھی لے کے آیا ہوں، اس سیٹھ کو جس کے گھر میں میرے بیٹے نے بدکاری کی ہے، کیا ہمارا یہ فیصلہ درست ہوا ہے یا نہیں؟ ہمارے درمیان فیصلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سننے کے بعد فرمایا لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، میں تم دونوں کے درمیان اللہ کی کتاب یعنی شریعت اور وحی الہی کی روشنی میں فیصلہ کروں۔ یعنی اللہ کی کتاب کا اطلاق پورے دین پر ہوتا ہے، پوری شریعت پر، صرف قرآن مجید پر نہیں۔ اللہ کی کتاب کا اطلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی ہوتا ہے۔ فرمایا یہ 100 بکریاں اور غلام تجھے واپس ملے گی، تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے اس لیے کہ وہ شادی شدہ نہیں۔ اگر کسی نے تجھے بتایا تھا تو درست بتایا۔ نبی علیہ السلام نے وہ فیصلہ کیا، 100 بکریاں اور غلام یا لونڈی جو اس نے دی تھی وہ واپس کروائی، اور اس کے بیٹے کے لیے سزا مقرر کی کہ اس کو 100 کوڑے لگے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا، سیدنا انیس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ، اس کے گھر جاؤ، اس کی گھر والی سے تصدیق کرو، کہیں جھوٹا الزام تو نہیں، پہلے معاملے کی تصدیق ہو جائے۔ اگر یہاں تو اعتراف کرے گی پھر تو رجم ہے، اس لیے کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اعتراف نہیں کرے گی پھر الزام لگانے والوں پر 80 کوڑے تہمت کی حد قذف لگے گی۔ انیس اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں سیٹھ کے گھر، خاتون اعتراف کرتی ہے مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیغام بھیجتے اس کو بھی رجم کر دیا۔ اعتراف جب خود کیا، شادی شدہ ہے، اس خاتون کو رجم کیا اور اس نوجوان لڑکے کو 100 کوڑے لگائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی سامنے فیصلہ کرنے کے لیے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کی شریعت کی روشنی میں فیصلہ فرماتے تھے۔ اس میں معاشرے میں برکتیں آئیں۔ یہ بھی سبق ملا کہ جو نوکر چاکر یا گھر میں کام کرنے والے نوجوان ہیں، گھر میں اگر کام کرتے ہیں تو جو گھر کے بڑے ہیں، نگران ہیں، وہ پردے کے متعلق سختی کریں اور ان نوکروں کو اپنے گھر کا فرد نہ سمجھیں۔ گھر میں کام کرنے کے بعد وہ لڑکے جو بالغ ہو جاتے ہیں ان کو اپنے گھر کا فرد سمجھیں اور عورتوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں اور کچن میں ساتھ کام کر رہے ہوں۔ یہ سارے معاملات میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، جیسا کہ اس دور میں بھی یہ واقعہ ہوا آپ نے سنا۔
اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے میں کتنی برکت ہے جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ فرمایا 1 سال کے لیے اس کو جلا وطن کیا جائے گا، جو کہ شریعت کا فیصلہ ہے۔ 100 گھوڑے 1 سال کے لیے جلا وطن، یعنی ایک ایسا آدمی جو شادی شدہ ہے، اس کے لیے سب سزا ہے، کما رہا ہے، اس کو 100 گھوڑے مارنے کے بعد جلا وطن کر دیں۔ زنا جیسی خطرناک جرم کو روکنے کے لیے اسلام کی جو سخت سزا ہے، اگر اس میں عمل ہو، شرعی معاملات ہو، لوگوں کی عزت محفوظ ہو، معاشرے کی بے شمار فحش کاری کے جو دروازے کھل رہے ہیں وہ سب دروازے بند ہو جائیں۔ جب اللہ رب العالمین کی شرعی حدود کو چھوڑا جاتا ہے تو پھر معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اور واقعہ صحیح بخاری میں، ایک والد اپنے بیٹے کو لے کر آئے، ان کا بیٹا نعمان، والد کا نام ہے بشیر، وہ خود اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے والد نے مجھے اپنی جائیداد میں سے ایک باغیچہ تھا وہ میرے نام کرنا چاہا۔ میری والدہ نے کہا، کیونکہ میرے والد صاحب کی دوسری شادی بھی تھی، ان سے بھی اولاد تھی، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، میرے اس بیٹے کو لے کر جاؤ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا کہ وہ باغ آپ نے میرے بیٹے نعمان کو دیا ہے، بعد میں اس کے جو سوتیلے بھائی ہیں وہ اس کے ساتھ جھگڑا نہ کریں، وہ لڑائی نہ کریں اس کے ساتھ۔ بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے نعمان کا ہاتھ پکڑ کے لے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، میں آپ کو گواہ بنانے آیا ہوں، میں اپنا ایک باغ اپنے بیٹے کے نام کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے یہ سوال کیا، هل آتیت سائر ولدک مثل هذا؟ پہلے پوچھا الک ولد، اس کے علاوہ تمہیں اولاد ہے؟ جی ہاں اولاد، بیٹے بیٹیوں کی اولاد ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ ساری اولاد کو یہ چیز دے رہے، اس طرح کی مالیت جس طرح تو ایک بیٹے کو دینے جا رہے، سب اولاد کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، سب کو دے رہے؟ کہنے لگا نہیں، صرف ایک بیٹے کو دے رہے۔ فرمایا انی لا اشہد علی جور، فرمایا یہ تو ظلم ہے، تو ظلم پر مجھے گواہ بنانا ہے، کیا میں کسی ظلم والے معاملے میں گواہ بنوں گا؟ فرمایا جاؤ کسی اور کو گواہ بنا۔ یہ وعید تھی، تنبیہ تھی، ڈرایا اس آدمی کو کہ یہ معاملہ ظلم پر مبنی۔ فرمایا وَعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ، اپنی اولاد میں برابری کرو، والد پر بھی لازم ہے وہ عدل و انصاف کرے اپنی اولاد میں، بیٹوں اور بیٹیوں میں۔ زندگی میں اپنی کوئی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے، وہاں وراثت کے احکامات نہیں ہیں، وراثت کے احکامات وفات کے بعد ہوتے ہیں، جو اللہ نے جس کا حصہ لکھا ہے اس کو وہی چیز ملے گی، جو وراثت کے احکامات۔ باقی زندگی میں جو آدمی دینا چاہے، تحفہ دینا چاہے، وہ سب اولاد کو برابر دے، برابری کرے گا، بیٹوں اور بیٹے۔ نبی علیہ السلام نے اس کے فیصلے کو رد کر دیا کہ اپنی اولاد میں برابری کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلے کیے، محدثین نے باقاعدہ اس پر علیحدہ کتابیں لکھی ہیں، اقضیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیپٹر، وہ عنوان کہ نبی علیہ السلام کے کیے گئے تمام فیصلوں کو جمع کیا گیا ہے، جہاں پڑھ کے انسان اپنے ایمان کو تازہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول بیان فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، فرمایا تم بعض مرتبہ آپس میں لڑتے ہو، کسی پلاٹ پر، کسی گھر پر، کسی درخت پر، کسی باغ پر، وہ کہتا ہے میرا ہے، وہ کہتا ہے میرا ہے۔ جب میرے پاس تم فیصلے لے کر آتے ہو، وَلَعَلَّ بَعْدَكُمْ أَلْحَنُوا بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْدٍ، فرمایا ہو سکتا ہے کوئی آدمی ایسا ہو جو بات کرنے میں تیز ہو، زیادہ ہوشیار ہو بات کرنے میں، اس کا حق نہ ہو لیکن وہ بات کرنے میں تیز ہو، اور جس کا حق ہو وہ بات کرنے میں کمزور ہو، سست ہو، ڈھیلا ہو، سادہ ہو، اسے اپنے حق لینے کا بھی طریقہ نہ آتا۔ فرمایا میں جس طرح الفاظ سنوں گا اسی حساب سے فیصلہ کرتا ہوں۔
لیکن اگر میں کسی کے حق میں فیصلہ کروں اور وہ چیز اس کی نہیں ہے، وہ چیز اس کی نہیں ہے، کسی کے حق میں فیصلہ کروں، فَإِنَّمَا أَخْتَبُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا، وہ جانتا بھی ہے کہ چیز میری نہیں، چرب زبانی کے ذریعے یہ چیز میں نے حاصل کر لی ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے۔ فرمایا اگر میں بھی اس کے لیے فیصلہ کروں، وہ جہنم کے انگارے ہیں جو اسے دے رہا ہوں، اگر وہ پسند ہے تو لے لو مجھ سے، ورنہ وہ جہنم کے انگارے ہیں، جہنم کی آگ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں، عالم الغیب وہ ذات ہے جو انسانوں کے دلوں کے بھید، دلوں کے راز بھی جانتا ہے، اللہ رب العالمین۔ وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کو غیب کی خبریں بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کچھ نہیں چھپایا، سارا دین غیب سے اترا ہے، نبی علیہ السلام نے امت کو بتایا، جن جن باتوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے نہیں بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو جاتے تھے۔ فرمایا کہ مجھے کیا معلوم، اس کی بات سن کے اس کے حق میں فیصلہ کروں، ہو سکتا ہے وہ حق پر رہا۔ اس سے ہمیں سبق ملا، ہمارے روزمرہ کے معاشرے میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اگر میں سرکاری ادارے سے کاغذات اپنے نام بنوا لوں، پروٹوکول زیادہ مضبوط ہے، اس کے پاس تعلقات بڑی حد تک تعلقات ہے، کسی اور کا سامان ہے، کسی اور کا پلاٹ ہے، گھر ہے، دکان ہے، بس کاغذات کسی طرح میں نے لے لیے، کاغذات میں نے اپنے نام کروا لیے، وہ یہ نہ سمجھے کہ میرے نام کی رجسٹری ہو چکی ہے، وہ چیز میری۔ اللہ رب العالمین کے ہاں حقائق مسخ نہیں ہوتے، یہ دنیا کی ریاستی اصول، کاغذات تیرے نام پہ بن گئے، تو جانتا ہے چیز تیری نہیں ہے، یہ آگ کے انگارے ہیں، آگ کا ٹکڑا ہے، بلکہ باقاعدہ اس پر ایفیڈیوٹ حلف نامے بنائے جاتے ہیں، قسم جھوٹی اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں دنیاوی مال و متاع کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان، صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، من اقتطع حق امرئ مسلم بیمین فاجرۃ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وادخلہ اللہ النار، جھوٹی قسم اٹھا کے حلف نامے ایفیڈیوٹ کی صورت میں، فرمایا کسی آدمی کی کسی چیز پر کوئی قبضہ کر لے قسم اٹھانے کے بعد، اللہ رب العالمین نے اسے آدمی پر جنت حرام کر دی ہے، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جہنم، وَأَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّارِ، جہنم اس پر واجب ہے، جنت اس پر حرام ہے۔ ایک وارث زمین بھی کسی اور کی ہو، قبضہ کرے، 7 زمینوں کا تو قیامت کے دن پہنایا جائے، سب حدیثیں ہم سنتے ہیں، جانتے بھی ہیں، لیکن دنیاوی مال و متاع جب سامنے آ جاتا ہے ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں، قرآن کی آیات کو بھول جاتے ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث کو ہم بھول جاتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹی قسم اٹھا کے مسلمان کا حق کھانے والا اس پر جنت حرام ہے، جہنم واجب ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، پوچھا اللہ کے رسول ان کان شیئا یسیرا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ تھوڑی سی معمولی چیز ہو کیا اس پر بھی یہی وعید ہے؟ کسی اور کا حق کھایا ہے، خاص اس چیز کی مالیت نہیں تھی، معمولی سی چیز تھی لیکن اس کی تھی نہیں، مسلمان بھائی کی، وہ اس نے ہتھیا لی، اپنے قبضے میں کر لی، فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنَ النَّارِ، چاہے پیلو کا جو درخت ہے نا اس کی شاخ ہی کیوں نہ ہو، کسی درخت کی شاخ لکڑی وہ توڑ کے آیا تھا، وہ اس کی تھی، اس نے اس سے وہ چھین لی، اس کے لیے بھی یہی وہی ہے۔ یعنی ہم اس کی مثال مسواک کی دے سکتے ہیں، مسواک اس نے اپنے استعمال کے لیے لی، اس نے اس کی مسواک لے لی مثال کے طور پہ، پھر قسم اٹھائی بھی یہ میری ہے، اس کے لیے یہ وحید ہے، یہی وحید ہے کہ مسلمان بھائی کا حق کھانا، چاہے وہ پارٹنرشپ کے بعد دھوکہ دہی کرنے کے بعد اس کے پیسے کھانے کی نیت ہو، یا وراثت میں اگر کوئی ذمہ دار ہے، باپ دادا کی طرف سے وراثت کا مال آ گیا ہے، پیچھے جو رشتہ دار ہے، جو حقدار ہے، ان کو حق چھپانے کی کوشش کر رہا ہے، کسی بھی صورت میں، یا کوئی کمزور تھا
پڑوسی دکاندار تھا، اس کا پلاٹ خالی تھا، وہ تھوڑا تازہ تھا، اس کی سادگی سے فائدہ لیتے ہوئے اس کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کاغذات اپنے نام بنوا لیے۔ بے شمار صورتیں ہیں آج کل لوگوں کا مال کھانے کی۔ یہ کتنی سخت وعید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہمیں یہ سبق دیتے ہیں، جہاں نگرانوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرے، وہاں عوام کی بھی اصلاح ہے کہ وہ جان بوجھ کر کسی کا حق نہ کھائیں۔ یہ معاملہ آخرت میں انتہائی مشکل اور کٹھن۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے معاملات درست فرمائے۔ آخرت کا خوف اللہ رب العالمین ہمارے دلوں میں پیدا کرے تاکہ ہم چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ مخزومیہ قبول قبیلے کی ایک خاتون فاطمہ، اس خاتون کا نام تھا، یہ واقعہ انتہائی معروف اور مشہور ہے۔ نبی علیہ السلام کے فیصلوں کے متعلق چوری ثابت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت کا حکم سنا، اس خاتون کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ مخزوم قبیلے کے جو لوگ تھے، جو اس خاندان کے لوگ تھے، اپنی خاتون کے ہاتھ کٹنے سے بچانے کے لیے آپس میں مشاورت کی کیا کریں۔ شاید نبی علیہ السلام کسی کی بات مانے۔ سفارش کے لیے نبی علیہ السلام کے محبوب سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما کو چنا۔ ان کے پاس وہ پہنچے، آپ تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، آپ جا کے بات کرو، شاید ہماری اس خاتون کا ہاتھ کسی طرح بچ جائے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرتے ہیں اگر کوئی راستہ گنجائش ہو، خاتون کے لیے معافی ہو۔ یہ جملہ ابھی پورا ہی کیا تھا، اسامہ کہتے ہیں میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے میں سرخ ہو چکا تھا۔ فرمانے لگے اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ، اللہ رب العالمین کی شرعی حد ہے جو ثابت ہو چکی ہے، اس کا میں انصاف فیصلہ کر چکا، اس کے متعلق تو میرے پاس سفارش لے کر آیا۔ یہ الفاظ جب سنے فوراً اسامہ رضی اللہ عنہ ندامت ہوئی، احساس ہوا یہ کیا کر، فوراً کہنے لگے استغفر لی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے آپ اللہ سے اس گناہ کی معافی کی دعا کریں، اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دے، مجھ سے غلطی ہوگی، میں کیوں ہوں کہ اکسانے پر آپ کے پاس آ گئی۔ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بیان فرمایا جو کہ اکثر یہ احادیث سنتے رہتے ہیں، سابقہ قوموں کی ہلاکت یہی ناانصافی ہے، سابقہ قوموں کی ہلاکت یہی ناانصافی۔ جب ظلم کرتا تھا کوئی بڑا طاقت اور آدمی یا کسی کا حق کھا جاتا تھا، اس کے خلاف فیصلہ جاتا تھا تو اس کے خلاف فیصلہ نہیں دیتے، اس غریب اور مسکین کا حق اس سے لیتے نہیں، وہ ظلم کر کے ہضم کر جاتا تھا اور فیصلے بھی اس کے حق میں سنائے جاتے۔ جب کوئی کمزور آتا اس سے غلطی ہو جاتی، اس کو پکڑ کے فوراً سزا دی جاتی، ورنہ وہ ہلاک ہو۔ یعنی جب تک انصاف ہوتا ہے، حقداروں کو حق پہنچتا ہے، ظالم کا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے رحمتیں برکتیں آتی رہتی ہیں، رزق میں بھی فراوانی ہوتی ہے۔ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ تعالیٰ کے مشہور مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ انصاف کا ایک ایسا اثر ہے معاشرے میں ریاستوں پر، جب جج اور قاضی لوگوں سے نہ ڈریں، اپنے ذاتی تعلقات کی وجہ سے غلط فیصلے نہ کریں، رشوت اور پیسوں کی لالچ کو نہ دیکھیں، جو درست کو فیصلہ کریں، یہ معاملات اگر شروع ہو جائیں تو اللہ رب العالمین اس معاملے کی وجہ سے وہ ریاستیں جو کافر ہیں
ان کو بھی دنیا میں ڈھیل دیتا ہے، اس انصاف کی وجہ سے اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے۔ لیکن مسلم ریاست ہو، وہاں یہ ناانصافیاں ہو، اقربا پروری ہو، رشوت کی بنا پر ظالموں کو چھوڑ دیا جائے اور حقداروں کو حق نہ دلایا جائے، قتل کے کیس ہوں اور زمینوں کے کیس ہوں، جائیداد اور نقدی کے کیس ہوں، لیکن حقداروں کو حق نہ دلایا جائے، ظالموں کو چھوڑ دیا جائے، اللہ رب العالمین خواہ مسلم ریاست کیوں نہ ہو وہاں سے اپنی رحمتیں اٹھا لیتا ہے، برکتیں اٹھا لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ، اس کی الفاظ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کی روشنی میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا یہ فتویٰ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو خاتمہ مخزومیہ ہے۔ آپ نے جو الفاظ فرمایا کہ لو ان فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرقت لقطعت یدها اعاذها اللہ من ان تسرق، اگر میری بیٹی فاطمہ جو جنت کی خواتین کی ملکہ ہے، جنت کی خواتین کی ملکہ ہے، اگر میری بیٹی سے بھی بالفرض چوری کا گناہ سرزد ہو جائے میں تو اس کا بھی ہاتھ کٹوا دوں۔ اللہ رب العالمین کی شریعت۔ محدثین جب یہ حدیث پڑھتے ہیں جو الفاظ یہ ضرور کرتے ہیں اعاذ اللہ من ان تسرق، یہ بات ہمیں سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال تھی۔ اللہ رب العالمین نے فاطمہ الزہرا کو محفوظ رکھا تھا تمام بڑے اور چھوٹے گناہوں سے، وہ تو محفوظ تھی، پاکیزہ تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی۔ لیکن محض ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایک بیوی کے پاس تھے، صحیح بخاری کا واقعہ، آپ کی ایک دوسری بیوی کی طرف سے سالن کچھ آ گیا برتن میں، جس کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے، اس کی باری تھی، جب دوسری بیوی کی طرف سے سالن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والی کو غیرت آ گئی، جو سوکروں کے آپس میں معاملات ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جو بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حصول کے لیے یہ ایک فطری معاملہ ہے، آپس میں یہ اختلافات ان کے ہوئے ایک حد تک، جو کہ ایک فطری معاملہ ہے۔ تو غیرت آ گئی، برتن کو جب دیکھا تو اس خاتون نے فوراً برتن کو زور سے ہاتھ مارا، برتن کھانے سمیت سالن سمیت زمین پہ جا گرا اور ٹوٹ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دیکھا گھر میں کچھ آپ کے خادم، کچھ جو صحابہ موجود تھے، پردے کے منہ سے پہلے کا حکم یہ واقعہ ہے، آپ نے فرمایا غارت امکم، یہ تمہاری والدہ ہے، اس کو غیرت آ گئی، جو اللہ رب العالمین نے سوکروں کے اندر فطری معاملہ رکھا ہے، انہیں غیرت آ گئی۔ صرف یہ الفاظ فرمائے، کوئی ڈانٹا نہیں، کوئی سزا نہیں دی اپنی اس بیوی، صرف یہ الفاظ کہتے ان کو غیرت آ گئی۔ اپنے مبارک ہاتھوں سے برتن کے وہ ٹکڑے اٹھائے، جوڑے، کھانا جو زمین میں بکھر گیا تھا وہ کھانا اٹھا کے برتن میں رکھا، پھر ایک طرف رکھا، جس میں ہمیں سبق ملتا ہے کھانا اگر گرا ہوا لقمہ بھی گر جائے، کھانے جیسا ہو، کھانے کے قابل ہو، صاف کر کے کھایا جائے، کھانے جیسا قابل نہیں پھر بھی اٹھا کے کسی اچھی جگہ میں اسے رکھا جائے۔ پاؤں کے جہاں پاؤں پڑتے ہیں وہاں اسے پھینک نہ دیا جائے کہ پاؤں کے نیچے ہم اسے رونتے رہیں، اس سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں، اللہ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون جس نے برتن توڑا تھا، نیا برتن بالکل اسی جیسا خاتون کے گھر سے لیا، اس جو خادم جو وہ سامان سالن لایا تھا اس کو وہ برتن دیا کہ برتن آپ واپس دیں جس نے کھانا بھیجا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے گھر والیوں میں بھی، اپنے گھر میں بھی اسی طرح انصاف کیا، اور اپنے صحابہ میں بھی، مسلمانوں میں بھی یہی معاملہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انصاف کر رہے، حتیٰ کہ بیویوں میں بالیاں رکھی ہوئی تھی، اللہ رب العالمین نے آپ کو اجازت دی، سورہ احزاب میں واضح آیت موجود ہے، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک۔ سورہ احزاب، آپ کی جتنی بیویاں ہیں، آپ جس بیوی کو چاہے وقت دے، جس بیوی کا چاہے وقت ہٹا دے، پیچھے کر دے، اس کو آپ باری نہ دے، آپ پر کوئی پکڑ نہیں، فلا جناح علیک، کوئی سختی نہیں۔ آپ امتیوں پر یہ لازم ہے اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں ان میں برابری ہے، ایک سے زیادہ بیویاں ہیں برابری کرنا شرط ہے، ورنہ قیامت کے دن سخت محاسبہ ہے۔
نبی علیہ السلام کا خاصہ، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کے درمیان باریاں رکھی، اور پھر جب سفر میں جاتے تھے قرآن دانی کرتے تھے، سفر میں جاتے تھے اچانک کبھی ایک بیوی کو ساتھ لے کر جاتے، کبھی دو بیویوں کو ساتھ لے کر جاتے، قرآن دانی ہوتی، جن بیویوں کے نام کا قرآن نکلتا انہیں کو اپنے ساتھ لے کر جب بیمار ہوئے آخر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دل میں بہت زیادہ محبت تھی، تو آپ کی خواہش تھی کہ میری آخری جو دن ہے میرے محبوب گھر والی عائشہ کے پاس گزرے، آپ کی بیویاں سب آپ کے پاس موجود تھی، آپ بار بار پوچھنے لگے این انا غدن، کل میری باری کہاں ہے، کل میری باری کہاں ہے، استبطاء لیوم عائشہ، تمام آپ کی بیویاں سمجھ گئی آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب آپ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں، سب نے اجازت دی، تو آخری ایام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں گزارا۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے پھر میرے لیے شرف، آخری دنوں میں خدمت کا مجھے موقع ملا، اور پیر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وہ پیر کے دن بھی میری ہی باری ہوا کرتی تھی۔ یہ شرف ہے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے۔ تو آج کے اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں سے ایک پہلو پر صرف ایک جھلک کے طور پہ ہم نے کچھ گفتگو کی ہے، وسیع موضوع ہے نبی علیہ السلام کی سیرت میں انصاف کے، آپ کے جو فیصلے ہیں، بے شمار واقعات ہیں، کچھ کا تعارف کروایا گیا ہے تاکہ ہم بھی ہمارے جہاں ہم نگران ہیں، ہمارے گھر میں، ہماری اولاد میں، یا اگر محلے میں کوئی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، یا کسی بھی طرح لوگ ہمارے پاس فیصلوں کے لیے آتے ہیں، تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور انصاف کو ہم اہمیت دیں کہ اللہ کے ہاں یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے معاملات درست فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ زندگی پر ہمیں اللہ رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ درس قرآن حدیث آج بعد نماز مغرب جامع مسجد عائشہ صدیقہ مہر علی رضی اللہ عنہ پر 11 میں مولانا فضیلت الشیخ طاہر